من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. اسلام کو چھوڑ کر اگر تم نے کوئی اور طریقہ اختیار کیا، کوئی اور دین اختیار کیا، کوئی اور دھرم اختیار کیا، یا کسی اور دین اور دھرم کی تم نے مشابہت اختیار کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نہ وہ طریقہ مطلوب ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مقبول ہی نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کبھی قابل قبول نہیں ہو سکتا، اللہ کی پسند کے مطابق نہیں ہو سکتا، بلکہ آخرت میں بھی وہ خسارے میں ہے. یہی وجہ ہے کہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو پرہیزگاری اختیار کرو، پرہیزگار بنو، اور حق تقاتہ جیسا کہ پرہیز کرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور جب تم مرو تو اس حال میں مرو کہ تمہارے سینے کے اندر اسلام کی روشنی ہو، اسلام کی جوت ہو، اسلام کا چراغ ہو، اسلام کا دیا ہو جو تمہارے سینے کے اندر ٹمٹما رہا ہو. یہ تعلیم مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے. میرے عزیزو، یہ اسلام کی بہت عظیم الشان تعلیم ہے، اور اسلام کی خوبیوں میں سے ایک عظیم خوبی ہے کہ اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں، اسلام کے جتنے بھی عوامر ہیں، اسلام کے جتنی بھی اس کی شکشائیں ہیں اور جتنی بھی اس کی تعلیمات ہیں، یہ مردوں کے لیے بھی اتنی ہی ہیں، عورتوں کے لیے بھی اتنی ہی ہیں. دونوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توازن رکھا ہے. بس چند چیزوں کو چھوڑ کر، چند چیزیں ہیں جس میں ہماری مائیں بہنیں تھوڑی مختلف ہیں، لیکن چند چیزوں میں ہم جو ہے ہم سے، اور بہت ساری چیزوں میں وہ ہمارے برابر ہیں. مثال کے طور پر توحید کے اوپر عمل کرنے کا حکم، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے صفات میں، اللہ کے اسماء میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی مخلوق ربوبیت میں کسی کو شریک نہ کرنے کا جہاں تک حکم ہے، جہاں مردوں کو اس بات کا حکم دیا گیا وہیں عورتوں کو بھی حکم دیا گیا. نماز پڑھنے کا حکم جہاں مردوں کو دیا گیا وہیں عورتوں کو بھی دیا گیا. پانچوں ٹائم نماز اللہ کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سجدہ کرنے کا حکم جہاں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دیا ہے وہیں عورتوں کو بھی دیا ہے. ایک مہینہ رمضان کے روزے کا حکم جہاں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دیا ہے وہیں اپنے ماننے والی بہو بیٹیوں اور اسلامی ماؤں بہنوں کو بھی دیا ہے. اسی طرح زکوٰۃ دینے کا حکم جہاں مردوں کو دیا گیا ہے وہیں عورتوں کو بھی دیا گیا ہے. حج کرنے کا حکم جہاں مردوں کو دیا گیا وہیں عورتوں کو بھی دیا گیا ہے. اور یہ تمام اعمال کرنے کے باوجود بعد جب وہ بندہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا تو جنت کا وعدہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مردوں سے فرمایا ہے اسی طرح اللہ نے عورتوں سے بھی فرمایا ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام کی خوبیوں میں سے ایک عظیم خوبی ہے. اے لوگو، اسلام ایک عظیم الشان نعمت ہے، ایک بڑی عظیم نعمت ہے. اللہ عز و جل کی قسم، اس نعمت کو پا کر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مسلمان بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے دین کی نعمت عطا فرمائی ہے. اور یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو، آپ کو اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے کہ تم اپنے مالک کے فرمانبردار بنے ہوئے ہو، اپنے مالک کی وحدانیت کے گیت گاتے ہو، اپنے مالک کے سامنے رکوع اور سجدے کرتے ہو. لیکن وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ دولت نہیں عطا فرمائی، دیکھو کس طرح سے گائے بیل بھیڑ بکریوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں. کوئی پیڑ کو پوج رہا ہے، کوئی گائے کو پوج رہا ہے، کوئی مورتی کو پوج رہا ہے، کوئی کسی چلتے کنکر کو پوج رہا ہے، کوئی پتھر کو پوج رہا ہے، کوئی دھرتی کو پوج رہا ہے، کوئی چندرما کو پوج رہا ہے، کوئی آکاش کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے پرارتھنا کر رہا ہوتا ہے، کوئی اور حد ہو گئی. یہاں تک بھی لوگ ہیں کہ وہ گائے بیل بھینس کی شرمگاہیں بھی پوجتے ہیں. اعوذ باللہ، حیوانیت کا عجیب و غریب معاملہ ہے یہ. تو کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. بہت سارے لوگ ہماری غربتوں سے فائدہ اٹھا کر، ہمارے فقر و فاقے سے فائدہ اٹھا کر، ہم غریب ہیں ضرور میرے مسلمان بھائیوں اور پاکوڑ کے لوگوں اور جھارکھنڈ کے مسلمانوں، تم خاص طور سے، اور میری ماں بہنوں جھارکھنڈ کی، تم بھی کان کھول کر کے سنو. الحمدللہ تم نے 3 دن 3 راتیں اس شامیانے کے نیچے گزاری ہیں. پاکوڑ کے لوگ خوش نصیب ہیں اور جھارکھنڈ کے لوگ خوش نصیب ہیں، بہار کے لوگ خوش نصیب ہیں کہ دنیا نے، جماعت اہل حدیث نے اپنے کلیجوں کو لا کر کے تمہارے اس پاکوڑ کے میدان میں لا کے جمع کر دیا. تمہاری خوش نصیبی پر ہمیں ناز ہے اور ہم کو رشک ہوتا ہے کہ تم کتنے خوش نصیب ہو کہ جنہیں ہم نے ہندوستان کے مختلف گوشوں میں اور دنیا کے مختلف گوشوں میں جن کی زیارت ہم نے نہیں کی، آج اس اسٹیج پر ہم ان کی زیارت کر رہے ہیں. تو جھارکھنڈ کے لوگوں اور بہار
کے لوگوں اور بنگال کے لوگوں جن کے تمہارے علاقوں میں یہ کانفرنس کی جا رہی ہے، تمہاری خوش نصیبی کا کیا کہنا کہ یہاں پر الحمدللہ اس طرح قرآن و سنت کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اس طرح قرآن و سنت کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ بہار کے اس علاقے میں، جھارکھنڈ کے اس غربت زدہ، افلاس زدہ، جہاں تعلیم کا بندوبست نہیں، جہاں ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے کوئی مدرسہ نہیں، کوئی ودیالے نہیں، کوئی شکشا گھر نہیں، کوئی ایسا کوئی وہی نہیں کہ ہماری مائیں بہنیں جو ہے قرآن سیکھ سکیں، اپنے رب کے فرمان کو جان سکیں، ہماری بیٹیاں اللہ رسول کے ناموں سے آشنا ہو سکیں۔ پاکور کے لوگوں، یہ تمہاری خوش نصیبی ہے کہ تم نے 3 رات یہ شمع جلائی ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس شمع کو قیامت تک روشن رکھے، اور بار الہ اس کی آواز کو اور اس اسٹیج سے گونجنے والی آواز کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دے، اور رب ذوالجلال ہم کو تم کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے دین کو پڑھیں، پڑھائیں، سیکھیں۔ ہم نے سنا ہمارے پاکور کے بھائی، ہمارے جھارکھنڈ کے بھائی، ہمارے اس گرد و نواح کے بھائیوں نے ان کی غربتوں سے ہم نے سنا، ہمیں بتلایا گیا اور جماعت کے معززین نے بتلایا کہ 70 لاکھ اہل حدیثوں کا یہ قریہ، 70 لاکھ اہل حدیثوں کی آبادی پاکور ضلع اور اس کے قرب و جوار اور بنگال کی یہ وادیاں اور یہ تمام سب موجود ہیں۔ لیکن ہم نے سنا کہ یہاں پر عیسائی مشنریاں غربتوں کا فائدہ اٹھا کر ہمارے بچوں کو عیسائی بنانے میں لگی ہوئی ہیں، اور ہمارے ماؤں بہنوں کو روٹی اور روپیہ دے دے کر کے انہیں گمراہ کیا جا رہا ہے۔ گمراہ پارٹیاں اور جماعتیں رات اور دن کر کے یہاں کے روڈوں پر کھڈے کر رہی ہیں اور چلت پھرت کر کے ہمارے بھائیوں کو، اور ہم نے یہ بھی سنا 70 لاکھ یہ سارے کے سارے اہل حدیث ہیں۔ بہت دیر ہو گئی ہم کو، اور ہماری مرکزی جمعیت کو سو رہے تھے یا انہیں وقت نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی کہ آج ایسی سرزمین پر جہاں ہمارے بھائی بہن رہ رہے ہوں، جہاں پر ہمارے بیٹے رہ رہے ہوں، جہاں پر ہماری بہنیں اور بیٹیوں نے اپنا جنم لیا ہو، آنکھ کھولا ہو اہل حدیثیت کے گھرانے میں، قرآن و سنت کے گھرانے میں، قرآن و سنت کے ماحول میں، آج ان کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ آج ان کو دین اور اسلام کا بھی نام لے کر کے بددینی، بدعقیدگی سکھائی جا رہی ہے۔ کفر و شرک کی یلغار ہے پاکور اور اس کے قرب و جوار کی دھرتی پر۔ مشریت کا، عیسائیت اور کرسچنالٹی کا ایک یلغار طوفان ہے جو ہماری غربتوں سے ناجائز فائدہ اٹھا کر ہمارے نوجوانوں کو بہکا رہے ہیں۔ آج تمہارے پاکور میں اگر میں پوچھوں کہ کفر نے کتنا ننگا ناچ ناچا ہے، بددیانتی نے کتنا ننگا ناچ ناچا ہے، کہ کتنے اس چھوٹے سے شہر میں سینما گھر ہیں، تو تم کہو گے کوئی بات کر رہا تھا، جس جگہ ہم ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں کے آدمی نے بتلایا یہاں 2-3 سینما ہال ہیں۔ میں پوچھوں یہ بتلاؤ پاکور کے لوگوں، جھارکھنڈ کے لوگوں، پاکور کے لوگوں، تمہارے یہاں کتنے اسلامی مدرسے، کتنے اسکولز ہیں؟ میرا خیال ہے اگر آبادی کے حساب سے اس کا پرسنٹیج لگایا جائے تو سینما ہال جو 2-3 بنے ہیں یہ زیادہ ہو جائیں گے۔ ان سینما ہالوں سے تم کو کیا ملتا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ خوابوں کے سوداگر، یہ سپنوں کے بیوپاری اپنے ننگے جسموں کو دکھا کر اور رنگ رنگیاں لچا کر اور تمہارے ذہن و دماغ پر قبضہ کر کے تمہاری غربتوں سے جو تم محنتوں مزدوریاں کر کے چند پیسے کما کر اپنے بال بچوں کے پیٹ، اپنے بال بچوں کے بھوک کو مٹانے کی کوشش کرتے ہو، اپنے ماں بہنوں بیٹیوں کے ننگے جسموں کے اوپر کپڑے پہنانے کی کوشش کرتے ہو، یہ کھجڑے خسرے، یہ طوائف اور یہ سپنوں کے سوداگر اور بیپاری تمہاری بہنوں بیٹیوں کو ننگا کرنا چاہتے ہیں۔ تمہاری غربتوں سے، تمہاری محنتوں کا کمایا ہوا پیسہ یہ اپنی جیبوں میں ڈال کر اور چمکتی کاروں کے اندر اور اونچی اونچی محلوں اور بلڈنگوں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اور تم اتنے بھولے بھالے، تم اتنے بدھو اور تم اتنے احمق بنے ہوئے کہ ان سپنوں کو دیکھنے کے لیے، ان چمکتے پھرکتے جسموں کو دیکھنے کے لیے، ان ننگی دھرنگی طوائفوں اور بے سواؤں کو دیکھنے کے لیے تم اپنے بال بچوں کے بھوک کو نہ دیکھتے ہوئے، بہو بیٹیوں کی تعلیم جہالت کو نہ دیکھتے ہوئے تم ان کے اوپر صرف کرتے ہو۔ غیرت کا مقام ہے اے پاکور کے لوگوں، اے جھارکھنڈ کے لوگوں، اے بہار کے لوگوں، یہ دیش کے اندر امن و شانتی کو بھنگ کرنے کے برابر ہے۔ دیش کو بھلائی کی طرف نہیں، برائیوں کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اور دیش کے رہنماؤں اور دیش کے نیتاؤں اور لیڈروں، تم بھی کان کھول کر کے سنو، الیکشن قریب آ رہا ہے۔
آئیں گے تمہارے پاس آئیں گے ووٹ مانگنے کے لیے، شریمان ووٹ مجھے ہی دینا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں تمہیں آسمانوں میں اڑا دوں گا۔ بندہ تم تو زمین پر جوتیاں چٹکھاتے پھر رہے ہو، اور یہ نیتا اور لیڈر آسمانوں میں خود اڑ رہے ہوتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، تمہیں تعلیم کی ضرورت ہے، شکشا کی ضرورت ہے، اور کوئی مجھ سے یہ نہ کہے کہ پاکوڑ کے لوگ شکشاؤں میں، دنیاوی شکشاؤں میں، دنیا کی